شیلا رضا صاحبہ، سلما بٹ صاحبہ کا خیال ہے کہ جی پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا استقبال ہوگا. ایک استقبال میں نے اپنا آئی وٹنس، میرا اکاؤنٹ ہے 1986 کا، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. اس وقت کے جو انٹرنیشنل میڈیا تھا اس نے کہا تھا کہ امام خمینی کے بعد جو اتنا بڑا استقبال ہوا ہے وہ شاید اس ریجن میں اتنا بڑا استقبال یہاں پوری دنیا میں نہیں ہوا تھا. ریگارڈلیس آف دیٹ، یہ ایک سرفراز بگٹی صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں بطور سیاستدان، ایز اے پولیٹیشین، ناٹ ایز اے ریپرزینٹنگ سم پارٹی؟ اس کے متعلق بھی آپ بات کر سکتی ہیں، بٹ مائی پوائنٹ از کہ کیا ضرورت سے زیادہ اس کو مطلب پی ایم ایل این نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی؟ اچھا، بہت شکریہ. میں نے اس سے پہلے کبھی سلما بٹ صاحبہ کے ساتھ پروگرام نہیں کیا، لیکن مجھے اچھا لگا، بڑے کانفیڈنٹلی بات کر رہی ہیں. اچھا لگا مجھے، خاتون کو اچھا لگتا ہے کوئی اور خاتون بھی ایسے بات کرے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو سکون سے وہ واپس آ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے، میں نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی قانون سے گھبرائیں گے یا قانون کو فیس کرنا نہیں چاہیں گے. اور جو بھی سیاستدان ہوتا ہے اس کو پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو معلوم ہے کہ جیل اس کو دیکھنی پڑ جاتی ہے، اور ان کے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی پارٹی ان کا استقبال کرے گی اور جی کھول کے کرے، اور لوگوں کو سمجھ آئے کہ پولیٹیکل پارٹی ہی جو ہے اس ملک کو چلا سکتی ہے. لوگ پولیٹیکل پارٹیز ہی کو چاہتے ہیں. اب بات جو ہے سرفراز بگٹی کی ہے، انہوں نے خود اپنی بات کو جب اس طرح کہہ دیا ہے تو دیکھیں، اس وقت جو نون لیگ ہے ان کی ایک میں سمجھتی ہوں کہ میں برائی میں اس بات کو نہیں کہنا چاہتی، ایک اس وقت ان کی سائیکی ہے. سب جانتے ہیں کہ باقاعدہ ایک غلط مقدمہ کر کے، پینما کا چلا کے، اقامہ کا اس کو وہ کر کے جس طرح سے حکومت ہٹائی گئی اور ایک شخص کو جو ہے لاڈلا بنا کے تھوپا گیا اور سارے سسٹم کو بٹھایا گیا، اس کے باوجود بھی پنجاب میں جہاز اڑائے گئے پھر، تو بہت ٹچی ہیں ہو رہے ہیں اس وقت. میں مانتی ہوں، اور ہمیں یاد ہے 2008 کا استقبال، جب ہم محترمہ کے لیے ہم نے کوئی ایک رات اور سحری کی گھر میں نہیں کی تھی، اور روزہ بھی باہر کھولا تھا. فرسٹ رمضان کو جو ہے یہ اناؤنس ہوا تھا کہ عید کے چوتھے دن بھی آئیں گے، اور ہم نے ایک دن اس کے بعد نہ گھر پہ روزہ کھولا تھا نہ سحری کی تھی. اور جام صادق نے جو ہے وہ نہیں، جام صادق نہیں تھا، معاف کریے گا، سوری، ارباب رحیم نے جب یہ کہا تھا کہ کوئی پوسٹر نہیں لگیں گے، کوئی بینر نہیں لگیں گے، تو ہم نے ساری رات پوسٹر بینر لگائے تھے. اور اس دن کی ہیڈ لائنز میں چل رہی تھی، مجھے یاد ہے، بیٹھی ہوئی اس ٹیکسی کی چھت پہ کہ ہم سارا کام کرتے تھے. نہیں بالکل، وہ تو ہم نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بٹ the point is شیلا رضا صاحبہ، اب انہوں نے سرفراز بگٹی صاحب نے بھی وضاحت کر دی ہے، یقیناً انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ والے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور ہوتا ہے. چلیں شیلا رضا صاحبہ، ایک اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب جس طرح دوبارہ نیب کیسز اور وہ سب چیزیں واپس جا رہی ہیں، اس کا بھی ایک غصہ ہے کہ شاید دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح اسی ڈگر پہ چلنے جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی دوبارہ نوٹس کر دیا ہے، تو ایک وہ بھی کوئی اس کا بھی ریئیکشن ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ ابھی بریک لے لوں، بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ اس پر بھی بات کریں. شیلا رضا صاحبہ، آپ لوگ 16 مہینے ساتھ تھے، اکٹھے تھے، ڈرائیونگ سیٹ میں میاں شہباز شریف صاحب تھے، پرائم منسٹر تھے، آپ لوگ بھی کیبنٹ کے ممبرز تھے. سچویشن اگر اس طرح کی بن جاتی ہے تو where would be the allied of that time stand as we speak now؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت عدالتوں میں جو لوگ ہیں، ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اور یہ صاحب، اس وقت ایک قوم ایک اعتماد کی فضا میں ہے، اور قانون میں جو بھی ان کو
میں سمجھتی ہوں کہ فائدہ ہو سکتا ہے قانونی طور پر وہ ان کی پارٹی لے گی, اور وہ اگر قانونی طور پہ نہیں مل سکا, کوئی اس میں انہوں نے قانونی شق اس طرح کی ہوئی کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں پہلے انہیں آنا چاہیے عدالت اور پھر ملے گی ضمانت, تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کے لیے میں اس بیان کو اچھا نہیں سمجھتی کہ پبلک جانے اور میاں صاحب جانے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. قانون سب سے بڑا ہے, اور مجھے یاد ہے کہ زرداری صاحب کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ خود آئیں پھر ضمانت ملے گی. اب یہاں کا کیس بھی مختلف ہے اور یہاں پہ راہداری ضمانت کی بات ہو رہی ہے, تو ساری بات جو ہے اب وہ عدالت پہ ہے, اور اس وقت کی عدالتوں میں اور اس وقت کی عدالت میں بڑا فرق ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, اس طرح سے گفتگو کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے اپنی بات کی وضاحت بھی کی, اور وہ اس وقت بھی جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں, لیکن جب ہمارے لیڈر کی بات ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے بیان سن کے ریئیکٹ کر جاتے ہیں, یہ ہماری عادت ہوتی ہے, کیونکہ یہی ایک پارٹی سے محبت کی اور لیڈر سے محبت کی بات ہوتی ہے. تو میں اس پہ نا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے قانون کو فالو کرے. I agree. Let's graduate from this topic. مجھے یہ بتائیں کہ نیب کے ریفرنسز اب واپس آ رہے ہیں, اور ایک بہت بڑے بڑے پلندے جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں, اور نوٹسز بھی اب آہستہ آہستہ ایشو ہونا شروع ہو رہے ہیں. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ جس طرح ابھی سلما بٹ صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں, ہم پہلے بھی نیب کو اتنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے ایک سٹیٹمنٹ رکھی کہ جی ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے کہ ہمیں اس طرح کی سپیس نہیں مل رہی ہے, زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی بات کریں گے, اور باقاعدہ پی ایم ایل این کی طرف فنگر پوائنٹنگ ہوئی ویزاوی پنجاب سچویشن, وہاں پہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی وڈ بی ہیپی کہ ٹھیک ہے اگر پہلے بھی کوئی مائنس ہوتا رہا پھر مائنس ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک نیب کی بات ہے تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے. ہم نے سمجھایا سب کو کہ نیب جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, 62-63 کو ختم کرنا چاہیے, بہت ساری چیزیں مختلف وقت میں سمجھائی, نہیں سمجھ آئی, سب نے بھگتا, تو سب سے زیادہ ہم نے ہی بھگتا ہے. اور زرداری صاحب نے بڑی کھل کے بات کی تھی کہ نیب اور اکانومی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, اور وہ ثابت بھی ہوا. لیکن اگر پھر بھی یہ چیزیں کھل گئی ہیں تو ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر 11.5 سال میں کچھ نچوڑ کے نہیں نکال سکے, زبان کاٹ کے سوائے خون کے کچھ نہ نکال سکے, تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست ہے. پاکستان کی سیاست میں سیاستدانوں کو اپنا راستہ نکالنا ہے, انہیں سمجھنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے, ادروائز کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب جو بات ہے پنجاب کی اور یا لیول پلینگ فیلڈ کی, تو ایک واضح بات ہم نے بار بار کی ہے کہ پنجاب میں تو نئے نئے طریقے کے آرڈیننس آ رہے ہیں, یونین کمیٹی بن رہی ہے, اب گاؤں چمکیں گے. ملک وال کی جو ہے یو سیز میں پی ایم ایل این کے وہ لوگ جو مختلف موقع پہ ٹکٹس لیے, انہوں نے بلدیاتی کے ہر ایک رکھا جا رہا ہے, اور ہمیں ہمارے بجٹڈ فنڈ نہیں دیے جا رہے.